قرآن پاک کی ایسی آیت جسے ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کی شہرت زمین سے آسمان تک ہر مخلوق میں پہنچ جاتی ہے اور یہ بندہ اللہ کی تمام مخلوقات میں معزز اور محترم بن جاتا ہے، وہ آیت مبارکہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، طلب علم کا راہی جنت کی راہ پر چلتا ہے، یعنی جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے والے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بروایت مسلم۔ دینی علم کا حصول اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ثبوت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا علم اور سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بروایت صحیح بخاری۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ جن میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا، تو آپ نے فرمایا، عالم کی عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میری تم میں سے کسی ایک پر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بروایت صحیح ترمذی۔ پس ثابت ہوا کہ علم کی بات سننا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہی دراصل سب سے افضل کام ہے، اور اس کا اجر ان انتہاؤں تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی سورت اور قرآن کی ایسی آیت کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی نعمتوں اور آسائشوں سے نواز دیتا ہے، اور زمین سے آسمان تک اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اور یہ شہرت نیکی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لیکن پہلے یہ بھی جان لیں کہ دین کی بات سننا اور دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر لعنت کی گئی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو کچھ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور دینی علم سکھانے والے عالم اور علم سیکھنے والے طالب علم کے۔ بروایت ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا اجر اسے ملتا ہی رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ بروایت مسلم۔ ابن المعتز نے کہا، مال جمع کرنے والے اگرچہ زندہ ہوں لیکن حقیقت میں فوت ہو چکے ہیں، اور علم والے اگرچہ فوت ہو چکے ہوں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کے درجات بلند کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ المجادلہ۔ لفظ اللہ اللہ جل شانہ کا نام ہے۔ اس کے متعلق امام سیبویہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ لفظ مطلق طور پر سب سے زیادہ معرفہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد سیبویہ سے خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس وجہ سے؟ تو فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے کہا تھا کہ لفظ اللہ سب سے زیادہ معرفہ ہے، یعنی سب سے زیادہ خاص ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ علماء کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ باحوالہ اخلاق العلماء للأجری۔ عالم اسلام کے عظیم مفتی اور استاد شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے متعلق لکھتے ہیں، بچپن میں ہی میری آنکھیں نابینا ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک دن سنا کہ میری خالہ میری والدہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ عبدالعزیز بیچارہ مسکین آدمی نابینا ہونے کی وجہ سے کیسے زندگی بسر کرے گا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے سعودی حکام شیخ کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ سچی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں معلق روایت ہے جسے ابن سعد نے الطبقات
اور دارمی نے اپنی مسند میں بھی ذکر کیا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام پر بہت سختی کرتے تھے، لیکن جب اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سختی نہیں بلکہ شفقت محسوس ہوتی ہے۔ اکرمہ عربی نسل نہیں تھے بلکہ بربری تھے اور آزاد نہیں تھے، غلام تھے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لوگوں کا سردار بنانا چاہتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ واقعی سردار بنے۔ ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ یعقوب بن سفیان المعرفہ والتاریخ میں سلمہ از عبد الرزاق از معمر از ایوب کے صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں، ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ اکرمہ اگر دور کسی افق میں ہو تو میں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچوں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بصرہ میں لوگ اکرمہ کے ارد گرد جمع تھے، رش اتنا زیادہ تھا کہ میں ان تک پہنچ کر سوال نہ کر سکا۔ میں دور کھڑا ہو گیا، لوگ سوال کر رہے تھے، اکرمہ جواب دے رہے تھے اور میں فاصلے پر کھڑا ہو کر یاد کرتا رہا۔ یہ ہے قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے ایک غلام کو ملنے والا مقام اور عزت جو کہ کل تک غلام تھا۔ اسی طرح محمد بن عبد الرحمن الاوکس ایسے تھے کہ ان کی گردن ان کے جسم کے اندر تھی اور گردن کے دونوں طرف والے کندھے گردن سے اوپر نکلے ہوئے تھے۔ ان کی اس قبیح صورت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن کوئی عورت ان کے پاس سے گزری اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، تو اس عورت نے ازروئے مزاح کہا، اے بھتیجے تیری گردن ہے کہاں؟ خیر ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ اے بیٹے علم حاصل کر لے ورنہ تو جس مجلس میں بھی بیٹھے گا لوگ تیرے ساتھ مذاق کریں گے، لہٰذا تو علم حاصل کر لے، اس سے تیرا مقام بلند ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ مکہ میں 20 سال تک قاضی کے عہدے پر فائز رہے اور حالت یہ تھی کہ جب عدالت میں مجرم ان کے سامنے بیٹھتا تو کانپ رہا ہوتا تھا۔ قرآن و حدیث کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نبیوں نے وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا۔ باروایت ابی داؤد علم کی طلب میں سفر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام کی خبر ہوئی کہ اس دنیا میں ان سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا موجود ہے تو کہنے لگے، اے میرے رب میں ان تک کیسے پہنچوں؟ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ نکل پڑے اور ایسا عزم لے کر نکلے کہ کہنے لگے اگر مجھے صدیوں چلنا پڑا تو بھی چلوں گا۔ باروایت بخاری۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ سورہ کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حاصل کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے فائدے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ باروایت ابن ماجہ۔ بلکہ آپ کو علم کی دعا کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم زیادہ کر۔ سورہ طٰہٰ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ سے علم نافع کا سوال کرو۔ باروایت سنن ابن ماجہ۔ قرآن کی تعلیم دینے والوں کی فضیلت میں ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ باروایت بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تمہیں علم سکھاتا ہوں، زندگی کا ایک دن رہ گیا تو اس میں بھی لوگوں کو علم سکھاؤں گا۔ باروایت سنن ابی داؤد۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اگر آپ کی زندگی کا ایک ہی دن رہ گیا تو اس میں کیا کریں گے؟ فرمایا لوگوں کو تعلیم دوں گا۔ ناظرین مرغ ایک پرندہ ہے، سحری کے وقت بانگ دینا اس کی فطرت ہے۔ اس کی بانگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت گزاروں کو تہجد کے وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ تہجد اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ایک قانون بنا دیا، اپنے نبی کی زبانی کہلوایا مرغ کو گالی نہ دیا کرو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔
बारिवायत सुनन अबी दाऊद। सुबहान अल्लाह। यहाँ हमारे लिए सोचने और गौर व फिक्र करने की बात यह है कि जो रब एक मुर्ग की एक नमाज के लिए उठाने वाली कोशिश की वजह से उसे गाली देना पसंद नहीं करता, वो 5 नमाजों के लिए अजान देने वाले मुअज्जिन, जमात करवाने वाले इमाम और दीन की बातें बताने वाले खतीब बंदे को बुरा कहने की इजाजत कैसे देगा। उलमाए किराम को शहीद करने वालों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्दे अमल बताते हुए हजरत यूनुस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे हमारे साथ कुछ आदमी भेज दें जो हमें कुरान और सुन्नत की तालीम दें। आपने उनके साथ 70 अंसारी भेज दिए जिन्हें कुरा कहा जाता था। उनमें मेरे मामू हजरत हराम इब्ने मलहान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। ये लोग रात के वक्त कुरान पढ़ते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, कुरान की तालीम हासिल करते थे और दिन को मस्जिद में पानी लाकर रखते और जंगल से लकड़ियां लाकर फरोख्त करते और इससे असहाबे सुफ़ा और फुकरा के लिए खाना खरीदते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उन आने वाले काफिरों की तरफ भेजा और उन्होंने मंजिल पर पहुंचने से पहले रास्ते ही में धोखे से उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। बरिवायत मुस्लिम। सही बुखारी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन तक सुबह की नमाज में कबीला राल ज़कवान, बनी लहयान और बनी असिया के लिए बद्दुआ की थी। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी। सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तकलीफों पर सब्र किया। लोगों ने आपको बुरे अलकाबात दिए, आप खामोश रहे। लोगों ने पत्थर मारे, आप खामोश रहे। लोगों ने वतन से निकाला, आप खामोश रहे। लोगों ने जख्मी किया, आप खामोश रहे। लोगों ने हालत सजदा में जानवरों का गंद ऊपर डाल दिया, आप खामोश रहे। लोगों ने आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई, आप खामोश रहे। लोगों ने चचा को शहीद किया, आप खामोश रहे। मगर कुर्बान जब लोगों ने आपके 70 आलिमों, फाजिलों, कारियों और तालिब इल्मों को शहीद किया तो मेरा नबी तड़प उठा, बेचैनो बेकरार हो गया, गमो करम में मुब्तला हो गया। जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 दिन तक उन तालिब इल्मों के कातिलों के खिलाफ बद्दुआ करते रहे। दावत दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताजा रखे जो हमसे एक हदीस सुनता है, उसे याद करता है और फिर इसे दूसरों तक पहुंचाता है। बरिवायत तिर्मिज़ी। हाफिज इब्ने कय्युम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हकीकी सादत इल्मे नाफे की सादत है और अगर अक्सर लोग इसकी लज्जत से बेखबर ना होते तो इसकी खातिर तलवारों से जंग करते। बाहवाला मिफ्ताह दारुल सादत। मेरी आंखों के सामने तारीख का वो मंजर गर्दिश कर रहा है कि मेरे नबी ने ओहद की जंग लड़ी, 70 जानिसार जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा की तदफीन का मरहला आता है, एक एक कब्र में 2-2 दफन करने का मंसूबा बनता है। जब भी नई कब्र में 2 शोहदा को उतारने की बारी आती, मेरा नबी सवाल करता, इन दोनों में से कुरान का बड़ा आलिम कौन है? बरिवायत बुखारी। आसमान की नीली छत ने अपनी आंखों से इल्म का प्रोटोकॉल देखा। जब दोनों में से ज्यादा आलम की तरफ इशारा किया जाता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लहद में मुकद्दम करते। सच फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कह दीजिए क्या बराबर हैं वो लोग जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते। नसीहत तो बस अक्लों वाले ही कबूल करते हैं। सूरह ज़ुमर। उलमाए किराम कहते हैं कि हमने इस इल्म की खातिर ऊंटों को दौड़ाया है, शहरों की खाक छानी है, उलमा के यहाँ हाजिरी दी है, जबकि दूसरे लोग अपने बाप के तंदूर और माँ की टैरन यानी सलाई मशीन के साथ चिपक कर इल्म हासिल करके हमारी बराबरी करना चाहते हैं। बाहवाला इमामुल फुकी अल मुजाहिद असद इब्नुल फरात रहमहुल्लाह। इमाम इब्नुल जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स 4 फरसख यानी 28 किलोमीटर से कुछ जायद फासला तय करके मसला पूछने की गर्ज से हमारे एक उस्ताद के पास आया और मसला दरियाफ्त किया। हमारे शेख ने मसला बता दिया और जब वो शख्स वापस पलट गया तो उस्ताद मोहतरम ने उस मसला पर गौर खौज किया तो मालूम हुआ कि उस शख्स को मसला बताने में गलती लगी है। अल्लामा इब्नुल जोजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम गलती वाज़े होने के बाद पैदल चलकर उस शख्स तक पहुँचे और उसे उस गलती से आगाह किया। इसके बाद जब भी उनसे मसला पूछा जाता तो वो जवाब देने में तवक्कुफ करते और फरमाते, मुझ में 4 फरसुख पैदल चलने की कुव्वत नहीं है।
باہوالا تعظیم الفتیح ابن الجوزی: ناظرین کرام، اسکول کی تعلیم کے لیے 6 گھنٹے، 3 گھنٹے ٹیوشن، پھر ہوم ورک، والدین، بہن بھائی، چچا ماموں کی ہیلپ، پھر بھی 15-20 سال پڑھنے کے باوجود اردو تک پڑھنی نہیں آتی۔ قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ ایک استاد، 60-70 بچے، استاد فی بچہ آدھا منٹ دے کر پھر بھی قرآن پڑھنے کے قابل بناتا ہے، ساتھ کلمے، نماز، دعائیں بھی یاد کراتا ہے۔ اگر بچہ فل ٹائم دے تو حافظ یا قاری بناتا ہے۔ کمال ہے شکوہ پھر بھی ملا پر، تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں؟ علماء کرام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ علماء ہر قسم کے اور ہر سائز کے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ قادیانیت، مرزائیت جیسی لعنت، انکار حدیث کا پرویزی فتنہ، تحقیر حدیث رسول کا فتنہ، اسی طرح سیاسی فتنوں جیسا کہ سوشلزم کا فتنہ، جمہوریت کا فتنہ اور آج کل لبرلزم کا فتنہ، خسرے پن کا فتنہ یعنی ٹرانسجنڈر کے پھیلاؤ اور اس قسم کے بے شمار فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والے علماء ربانی ہی ہیں۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک اس ملک کے تمام باشندے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے۔ باہوالا مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن۔ مرزا جہلمی کے فتنے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شروع میں مرزا کی چتر زبانی اور تلبیس نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی جہالت کی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر جب علماء کرام نے اس فتنے کو بھانپتے ہوئے اس کا تعاقب کیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ مرزا کے دجل اور فریب کو بچہ بچہ جان چکا ہے۔ گویا کل کی طرح آج بھی حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام لوگ جہلمی فتنے کا شکار ہو چکے ہوتے۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شہر میں عالم دین کی مثال شہر میں میٹھے چشمے کی طرح ہے۔ باہوالا جامع بیان العلم: وہ شہر نقصان سے محفوظ رہتا ہے جس میں کوئی ہدایت یافتہ عالم رہتا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے جس میں یہ 4 قسم کے افراد رہتے ہیں: عدل کرنے والا حکمران جو ظلم نہ کرتا ہو، ہدایت یافتہ عالم، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے، اور علم اور قرآن کی طلب رکھنے والے لوگ، اور ان کی با پردہ بیویاں جو جاہلیت کی طرز پر بناؤ سنگار نہ کرتی ہوں۔ باہوالا الجامع الاحکام القرآن۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ کی ہر روز تلاوت کرنے والا اللہ کے فضل و کرم سے فرشتوں اور تمام مخلوقات میں معزز و محترم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزانہ سورہ توبہ کی تلاوت نہ کر پائے تو وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیا کرے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی نیکی و پرہیزگاری کی شہرت زمین تا آسمان تمام مخلوقات میں ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیات ایسی ہیں کہ جو شخص ہر روز ہر فرض نماز کے بعد 7 بار ان 2 آیات کی تلاوت کر لیا کرے تو اس کا شہرت زمین و آسمان میں پھیل جاتا ہے۔ یحییٰ بن خالد مکی ہارون الرشید کے وزیر تھے اور آپ ہر مہینے محدث سفیان بن عینی رحمہ اللہ کو 1000 دینار دیا کرتے تھے تاکہ ان کی غربت ان کو کتاب و سنت کی ترویج و تعلیم سے روک نہ دے، اور اس کے بدلے میں سفیان بن عینی اپنے سجدوں میں یحییٰ کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، یحییٰ نے مجھے دنیاوی معاملات میں کافی مدد کی ہے تو تو اس کے اخروی معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جا۔ پھر جب یحییٰ فوت ہو گئے تو انہیں ان کے دوستوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو یحییٰ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سفیان کی دعا کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ باہوالا وفیات العیان۔ امام عبداللہ ابن مبارک مروزی رحمہ اللہ علماء پہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس بارے میں بعض لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا، اور اگر ہم ان کو روزگار سے بے پرواہ کر دیں تو یہ امت محمدی کے لیے علم پھیلائیں گے۔ میرے نزدیک نبوت کے بعد علم پھیلانے سے زیادہ کوئی افضل درجہ نہیں۔ باہوالا شعب الایمان للبہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ باہوالا بخاری۔
عمار ابن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا علم کا اٹھنا اس طرح ہے، آج زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ علم دفن کر دیا گیا۔ بحوالہ المعرفہ والتاریخ الفصوی معلوم ہوا کہ علم اٹھنے سے مراد علماء کا فوت ہونا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی۔ بحوالہ بخاری ابو العلا حلال ابن خباب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے دریافت کیا، اے ابو عبداللہ لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب ان کے علماء فوت ہو جائیں۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔